اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اصولی بات آ گئی، اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، بالخصوص نصارہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا کامن فیکٹر ہے؟ اللہ کو تو نصارہ بھی مانتے ہیں نا، بگاڑ ہے ان کے عقیدے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، یہ غلط تصورات ہیں، لیکن اللہ کو بہرحال وہ مانتے ہیں۔ یہ کامن فیکٹر ہے، یہاں سے بات شروع کرو، یہاں سے گفتگو شروع کرو، یہاں سے دعوت دینے کا عمل شروع کرو۔ فرمایا جا رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا کیا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں وہاں ذکر آئے گا کہ ان نصارہ نے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو یہ تک اختیارات دے دیے تھے کہ وہ جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام کر دیں۔ اور عدی بن حاتم تائی کا نام سنا ہے نا، بڑے سخی آدمی تھے، ان کے بیٹے عدی ایمان لائے تھے نبی علیہ السلام پر۔ ان کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جو علماء تھے، جو کہتے حلال تم مانتے، ہاں جی مانتے حلال، جو کہتے حرام مانتے ہاں، یہ حلال حرام کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، یہ تمہارے علماء کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ علماء سوئی تھے۔ تو یہ ہے رب بنانا، اللہ کی بجائے کسی اور کو قانون ساز ماننا، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے پاس، حضور کے علاوہ۔ حضور کا اختیار ہے کہ حضور حلال حرام کے فیصلے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے۔ حضور کا یہ اختیار ذکر ہوگا سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں انشاءاللہ۔ حلال حرام کے فیصلے حضور فرماتے مگر اللہ کے حکم سے، مگر ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، نصارہ نے اپنے علماء کو اختیار دے دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنانا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن تم کامن فیکٹرز کی طرف، اصول کی طرف رہنمائی کر کے دعوت دینے کی کوشش کرو۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تم نے یہودی کہہ دیا، معاذ اللہ تم نے نصرانی کہہ دیا۔ بھئی یہودیت نصرانیت تو بعد کا دور ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ باتیں منسوب کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی تو ہو جو ان معاملات میں جھگڑا کر چکے جن کا کچھ تھوڑا تمہارے پاس علم تھا۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کر لی، ان کو کلمہ اللہ تعالی نے کہا، تم نے بحث کر ڈالی، ان کو روح اللہ کہا، تم نے بحث کر ڈالی، جس کے جوابات دے دیے گئے۔ چلو کچھ تو وہ تھا جس کا کچھ علم تھا، تم نے بحث کر ڈالی۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو ہر باتیں سے جدا ہو کر اللہ کے لیے یکسو فرما بردار تھے، مسلم تھے، فرما بردار تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، فوکس تھے اللہ کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ایسی باتیں البقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں پر دوبارہ آ گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ مسلم ہونا، البقرہ آیت 131، وہ بھی بات آگے آئے گی۔ اگلی آیت، اچھا یہ دوبارہ البقرہ میں ہم نے بات کی تھی، پہلے پارے کے آخر میں بات کی تھی۔ صحابہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں تھے نا بھائی، اصل کی طرف جائیں نا۔ باقی یہ تمام مکاتب فکر سر آنکھوں پر، شخصیات سر آنکھوں پر، ہمیں پرابلم نہیں، لیکن ہمارا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی میں بریلوی میں اہل حدیث، نہ
اللہ نے گروہ میں ہونے پر نجات کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مسلم ہونے پر نجات کا ذکر کیا ہے، اس پر توجہ رہنی چاہیے۔ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ بڑی قیمتی ایک اور آیت، دعویٰ کرتے ہو محبت کا، دعویٰ کرتے ہو قربت کا، یہود و نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، تو اتباع کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ آیت 31 میں تھا نا اللہ سے محبت کا دعویٰ، آل عمران آیت 31، تو حضور کی کیا کرو؟ اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے تم نسبتیں رکھتے ہو، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، بتایا جا رہا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، وهذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی علیہ السلام اور وہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے وہ ان کے قریب ہیں۔ کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ محض نسل میں ہونا، اولاد میں ہونا کافی نہیں ہے۔ اچھا حدیث میں بھی ہے، مسلم شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جو عمل میں پیچھے رہ گیا، جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا، جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا کہ میں فلاں کی اولاد تو میری کوئی پریولیج ہے، نہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کس کا ہے؟ قربت کس کی ہے؟ قریب کون ہے؟ جو ان کی اتباع کرے گا، اور یہ نبی علیہ السلام ان کے قریب ہیں، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے قریب ہیں۔ جیسے سورہ حج کے آخر میں ہے آیت 78، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ اصول کیا آیا؟ محبت کا فقط دعویٰ کافی نہیں، نسبت کا فقط دعویٰ کافی نہیں، جس سے محبت کا دعویٰ، جس سے نسبت کا دعویٰ، اس کی تعلیم پر عمل بھی تو کرنا ہوگا۔ یہ ہے نقطہ جو بار بار سامنے آ رہا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ولی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، اے مسلمانوں اہل کتاب میں سے گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر ڈالے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم ان کی ملت میں چلے جاؤ۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 119-120 میں تفصیل آئی تھی کہ یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، تو یہ چاہتے تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ تمہارے سامنے مثالیں آ گئی ہیں، تمہارے سامنے حضور کی بشارتیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو؟ گڈمٹ کرنا کیوں گڈمٹ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ اور وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔